ایک برطانوی اخبار نے لکھا, ڈیلی میل نے, کہ اس نے کرپشن کیا ہے. اس نے ہمیں دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ میں نے نہیں کی, اس نے ان کو پر ہرجانہ کر دیا. اس نے بجائے ڈرنے کے, وہ ڈیلی میل نے باقاعدہ بتا دیا کہ تم نے یہ چیزیں تمہارے خاندان نے چوری کیا ہوا ہے. اس نے سمجھا کہ اچھا یہ جب آگے بڑھے, اس نے تو صرف شو کے لیے کیا تھا. وہ اب لندن میں کیس لگ گیا, 2 دفعہ یہ گیا نہیں, اب تیسری دفعہ جج نے اس کو بلا لیا. 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا فائن ہو گیا اس کے اوپر. تو یہ بیٹھ کے, جو کہ اب لندن کے اندر اس نے ڈیلی میل میں باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے کس طرح کی کرپشن کیا ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے ای سی ایل پہ ڈالو. مجھے کیوں نہیں ای سی ایل پہ ڈالو؟ کیونکہ میں نے باہر جانا ہی نہیں ہے, میرے باہر پراپرٹیز نہیں ہے, میری کوئی باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے ای سی ایل میں ڈال؟ ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے. شاپنگ ادھر کرنی ہے, علاج ادھر کرنے ہیں, عیدیں ادھر بنانی ہے, اور بزنسز ادھر کرنی ہے, انویسٹ ادھر کرنا ہے, اور ادھر پاکستانیوں کہہ رہے کہ پاکستان پیسہ بھیجو. اپنا سارا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ کرانے کی. مقصد چاروں کا ایک ہی تھا, این آر او لینا. یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں. جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری. میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سنبھالی جانی تھی, کیونکہ ان کا ماضی 30 سال سے, تو یہ 2 خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 30 سال پہلے کر لیتے. ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. اس سے پہلے ہم ان سب سے آگے تھے 90 کی دہائی تک. وہ تو پاکستان کو دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں. تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی؟ جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے, ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا. آج قوم ساری سمجھتی ہے فیل ہو گیا. وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا. جدھر ہر جو معیشت کا ہر شعبہ ہے وہ نیچے چلا گیا, تو قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے اوپر سود بھی دینا ہے, اور جو آمدنی جس سے قرضے واپس کرنے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جھوٹ بول کے جو باہر بھاگا ہوا ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اب وہ فیصلہ کر رہا ہے. اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن, کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے. وہ اپنی ذات کے لیے, اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے, اسے پتا ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے, لہذا وہ سارا ملک, آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کر رہا ہے, تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے. 25 اپریل 2000 کے اندر اس نے یہ 164 کا بیان لکھوایا ہوا ہے. سارا بیان پڑھ لیں, آپ کو پتا ہوگا تو کیسے یہ جو پاور میں تھا اس نے ملک کو کیسے لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے. 7 سالوں میں دگنی ہو گئی ہے مہنگائی. ہمیں کہتے تھے زیادہ مہنگائی ہے. تو جب مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, تو عام آدمی جب چوری کرے تو وہ جیل میں, اور جو سب سے طاقتور ڈاکو جو اربوں روپیہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں وہ این آر او لے لیں. یہ قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیس لگا ہوا ہے میرا عدالت کے اندر کہ یہ جو این آر او انہوں نے لیا ہے نیب امینڈمنٹس کے تحت, یہ تو دنیا میں کہیں کچھ سوچ نہیں سکتا کہ آپ اپنے قانون پاس کریں اور خود ہی اپنے آپ کو بچا لیں اس سے. تو اس لیے آخر میں اپنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑے ریسپیکٹفلی اپنی قوم کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب عوام کے ساتھ کھڑی ہو. یہ جو طاقتور اس ملک میں قانون کے اوپر ہیں, آپ ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں. پاکستان زندہ باد.